چھوڑو مجھے، خبردار جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو۔ میں نے اسے خود سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ کہنے لگا، اف، اتنا غصہ! مجھے خود پہ افسوس ہو رہا تھا، میں نے اسے پہچانا کیوں نہیں؟ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ زارون نہیں ہے۔ چہرے پہ، ہاتھوں پہ نمایاں جھریاں تھیں، سفید اور کالے گرے بالوں سے بھری شیو۔ میں کیا، کوئی بھی اسے دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 27-28 سال کا نوجوان ہے۔ میں نے جلدی سے دوسری جانب کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ لاک تھا۔ زارون کہنے لگا، میری اجازت کے بغیر یہ گاڑی نہیں کھل سکتی، اس لیے کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی نکلی داڑھی اتار کے ایک طرف رکھی، پھر اپنے سر سے وگ اتار کے ایک طرف رکھی، لیکن اس کے چہرے پہ جھریاں موجود تھیں۔ وہ اپنے ڈرائیور سے کہنے لگا، مجھے ٹیشو اور لوشن دو۔ ڈرائیور نے سامنے رکھا لوشن اور ٹیشو اسے پکڑا دیا۔ اس نے پہلے اپنے چہرے پہ لوشن لگایا، پھر ٹیشو سے صاف کیا۔ اس کا چہرہ بالکل فریش ہو چکا تھا۔ پھر اسی طرح اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے، وہ جھریاں بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگا، محبت میں انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، اصل پروفیسر مجتبیٰ حیدر کو مجھے کڈنیپ کرنا پڑا تمہارے لیے، پھر اس کا گیٹ اپ اپنانا پڑا تمہارے لیے، اور دیکھ لو نا، تمہارے دار جی نے پہچانا ہی نہیں مجھے، نہ تم نے پہچانا۔ سچ پوچھو تو اس پروفیسر نے بھی مجھے دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیا تھا کہ میں زارون جہانگیر ہوں۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا، تم اچھا نہیں کر رہے، مجھے اپنے ساتھ لے جا کے اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کون کس کی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ میں نے دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ میں نے کہا، ہمدان تمہیں ڈھونڈ لے گا، اور دیکھ لینا وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگا، وہ چھچوندر، اسے تم نے مجھے مارنے کے لیے ڈھونڈا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے چندا، تم مجھے نہیں جانتی میں کیا چیز ہوں۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ SHO تمہیں مجھ سے بچا لے گا۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اسے تم سے زیادہ اپنی فیملی عزیز ہے۔ اس کے گھر کے باہر 4 لوگوں نے فائرنگ کیا کی، اس کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ کیا بچائے گا تمہیں؟ خیر، یہ بتاؤ، کیا کرنے کے لیے تم CSS کا پیپرز دینا تھا؟ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ ذرا سی کوشش مجھ جیسے شخص کو شکست دے سکتی ہے؟ میں نے کہا، شکست تم کھا چکے ہو مجھ سے، یہ الگ بات ہے کہ مانو گے نہیں۔ تمہاری مردانگی پہ یہ بات ایک ضرب کی طرح جو لگتی ہے۔ میں بھی غصے سے بولی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، وہی تو حساب کتاب چکانا ہے۔ پہلی بار کسی لڑکی نے زارون جہانگیر کو مات دی تھی، تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ طاقتور مرد بھی عورت کے ہاتھوں مات کیوں کھا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال میں اس تکلیف سے نکل چکا ہوں۔ اب تمہاری باری ہے سود سمیت تکلیفیں برداشت کرنے کی۔ تم نے زارون جہانگیر کو اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنایا تھا، کیا سمجھا تھا میں واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا، تمہیں بخش دوں گا؟ میں تو یہاں سے جاتا بھی نہیں، تمہیں اسی دن مزہ چکھا چکا ہوتا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، لڑکی کو وقت دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی سے میرے چہرے پہ آنے والی لٹ کو پیچھے کرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا تھا۔ میں نے کہا، اپنی حد کراس مت کرو۔ وہ سنجیدہ ہوا، کہنے لگا، اچھا، مجھے کون روک سکتا ہے حدوں کو کراس کرنے سے؟ میں نے کہا، مجھ میں ابھی اتنی ہمت ہے، میں تمہارا منہ توڑ سکتی ہوں، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ یہ کہہ کے میں باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ گاڑی پہ کالے رنگ کے شیشے تھے۔ کہنے لگا، وہی تو دیکھنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں کہ ابھی بھی تم میں کتنا دم ہے، کتنی شکست دے سکتی ہو مجھے۔ پورا موقع دوں گا تمہیں۔ میں نے کہا، ایک بار بھی موقع دیا نا تو جان سے مار ڈالوں گی تمہیں، میرے بھائی کے قاتل ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ ذرا بلند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، زیادہ پھڑپھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہی قبضے میں رہ کے مجھے ہی دھمکی دے رہی ہو، انجام جانتی نہیں ہو کیا ہوگا۔ وہ بھی چلایا تھا۔ گاڑی ایک بریک سے رکی۔ زارون ڈرائیور کو دیکھنے لگا۔ سر، آپ نے جہاں کہا تھا میں نے گاڑی روک دی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ڈرائیور نے زارون سے پوچھا۔ کہنے لگا، بتاتا ہوں تمہیں۔ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میری کلائی پکڑی اور مجھے نیچے اتارا۔ میں نے دیکھا کافی سنسان سا علاقہ تھا، وہاں ایک اور گاڑی کھڑی تھی۔
وہ مجھے دوسری گاڑی کے پاس لے کے آیا، فرنٹ ڈور کھول کے مجھے دھکیل کے بٹھایا، پھر زور سے فرنٹ ڈور بند کر دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ڈرائیور سے اس نے کیا کہا کیا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن اب وہ بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ کہنے لگا تمہیں میں اتنا اچھا لگتا ہوں جو یہ بتا دوں کہ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں، لیکن تمہاری نالج کے لیے یہ سمجھ لو کہ تمہارے اس خاندان کی پہنچ سے بہت دور لے کے جا رہا ہوں تمہیں۔ پورے شہر کی خاک بھی چھان لے گا تو تم اسے نہیں ملو گی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی مجھے یوں سب کے سامنے کڈنیپ کر کے لاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا تمہیں شرم آئی؟ محبت مجھ سے کی، منگنی کسی اور سے کر لی۔ جب تم تھوڑی سی بے شرمی کر سکتی ہو تو میں تو پھر زارون ہوں۔ میں نے کہا جانتے ہو میں نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ کہنے لگا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ شروعات تم نے کی تھی، اب انجام میں کروں گا۔ میں نے گاڑی کے شیشے کو کھولنا چاہا لیکن وہ نہیں کھلا۔ میں نے مکے مارنے شروع کر دیے تو وہ ہنسنے لگا۔ کچھ بھی کر لو، نہ دروازہ میرے حکم کے بغیر کھل سکتا ہے اور نہ یہ شیشہ۔ میں چپ چاپ اپنا رخ بدل کے بیٹھی رہی۔ بڑی سنسان اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں جہاں وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مجھے جہاں لایا تھا یہ شاید اس کا کوئی فارم ہاؤس تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اندر پہلے سے ہی گاڑیاں موجود تھیں۔ اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی، گاڑی سے نیچے اتر کے میری جانب کا ڈور کھولا اور میری کلائی پکڑ کے مجھے نیچے اتارا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ کہنے لگا منہ بند کرو۔ یہ کہہ کے وہ مجھے ایک چھوٹے سے بنے ہوئے کمرے کے اندر لے گیا اور سامنے والے کمرے میں بیڈ پہ لا کے پٹخا۔ کچھ دیر میں مولانا صاحب پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا سوچ ہے تمہاری، میں صاف انکار کر دوں گی۔ میں مر جاؤں گی لیکن اپنے بھائی کے قاتل سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا پھر بھائی کے قاتل سے محبت کیوں کی تھی؟ تب بھی میں قاتل ہی تھا۔ میں نے کہا میرے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرو، میں صاف انکار کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کر دینا، اس کے بعد جو کچھ میں کروں گا پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ میں نے کہا مجھے دھمکی مت دو، تمہاری دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں میں۔ مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا اچھا۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کیا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ میری کمر میں رکھ کے مجھے خود سے قریب کر لیا۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا اتنی جلدی تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، اب بتاؤ نکاح کرو گی یا پھر میں بغیر نکاح کے شروع ہو جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہوا۔ میں نے کہا تم مجھے جان سے بھی مار ڈالو گے تب بھی میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں دیکھتا ہوں تم کیسے انکار کرتی ہو، یہ کہہ کے وہ کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ مجھے یاد آنے لگا میں اس وقت اٹلی میں تھی، یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر ختم ہونے والا تھا۔ میرے پیپرز تھے جب دار جی کی مجھے کال آئی۔ روتے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ احمد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ میں فون پہ ہی رونے لگی۔ میں کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کس نے مارا ہے میرے بھائی کو؟ لیکن دار جی نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے پیپرز چھوڑ کے واپس آئی تھی تو پتہ چلا کہ جس شخص نے میرے بھائی کو جان سے مار کے کھائی میں پھینک دیا کوئی کاروباری لڑائی تھی، اور وہ شخص میرے بھائی کو بزنس میں شکست دینا چاہتا تھا، لیکن جب نہیں دے پایا تو میرے بھائی کو اس نے راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے جب دار جی سے اس شخص کا نام پوچھا تو پہلے تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا، لیکن میں بھی ضد باندھ کے بیٹھ گئی کہ مجھے ہر صورت اس شخص کا نام بتائیں۔ تو دار جی نے بتایا کہ زارون جہانگیر۔ یہ سن کے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ پہلے تو جی چاہا کہ اس شخص کو قتل کر دوں، جان سے مار دوں، پھر انجام میرا جو مرضی ہو، لیکن دار جی نے مجھے اپنی قسم دی کہ میں ایسا کوئی بھی انتہائی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ اس لیے میں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ میں زارون کے آفس پہنچی۔ سر میں آئی کم ان؟ ایک چست گھٹنوں تک کی شارٹ شرٹ اور جینز کی پینٹ پہن کے، گلے میں بے نیازی سے مفلر پہنے، میں اس کے شاندار آفس میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ بس ایک نظر اس نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا،
پھر اپنا موبائل اپنے کان سے پیچھے کیا. یس کون ہیں آپ؟ میں ہانیہ سلطان، وہ انٹرویو کے لیے آئی تھی. میرے کہنے پہ اس نے اپنا موبائل آف کیا، ٹیبل پر بے نیازی سے پھینکا. جی تشریف لائیے. میں اندر آ گئی. اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھیے. پھر اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھا. مس ہانیہ آپ پورے 10 منٹ لیٹ ہیں، انٹرویوز تو ختم ہو چکے ہیں. میں نے کہا یس ایکچولی میں بس میں آئی تھی تو مین روڈ جیم تھا. آئی ایم ویری سوری. میں نے معذرت خواہانہ انداز سے کہا. دیکھیں جب آپ انٹرویو کے لیے ہی وقت پر نہیں آئیں تو ڈیوٹی پہ کیسے وقت پہ آئیں گی؟ اور میں اپنے کام میں تاخیر پسند نہیں کرتا. میں بہت سخت قسم کا باس ہوں، لہٰذا مس ہانیہ آپ کہیں اور ٹرائی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں نے کہا پلیز سر مجھے اس جاب کی بہت اشد ضرورت ہے. کہنے لگا یہاں جو آتا ہے سبھی کو ضرورت ہوتی ہے. بے حد مغرور قسم کا شخص تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہیں سے پلٹ کے باہر آ گئی. اگلی ملاقات میری زارون جہانگیر سے ایک کلب میں ہوئی. میں ڈانس ریمپ پہ ایک لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی. جب وہ کلب میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے ساتھ ڈانس کرنے والے لڑکے کو اشارہ کیا. وہ اس وقت ڈرنک کے 1-2 گلاس پی کر ڈانس ریمپ پہ آ چکا تھا. وہاں کھڑی ناچتی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک کو جوائن بھی کر چکا تھا. جب میرے ساتھ ڈانس کرنے والے نوجوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کی. میں نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، چھوڑیں مجھے. لیکن وہ میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے میری گردن پہ جھکنے لگا. میں اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی. میں نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اس کو دھکا دیا، یوں کہ وہ زارون کے ساتھ جا کے ٹکرایا اور وہ بھی گرتے گرتے بچا. وہ نوجوان مجھے گندی گندی مغلیات بکنے لگا. یہ سن کے میں رونے لگی. زارون نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا. بدتمیزی کر رہا تھا تو؟ وہ کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ یہ میرا اور میری پرسنل سیکرٹری کا معاملہ ہے. تم چپ رہو، اپنے کام سے کام رکھو. پھر وہ نوجوان نشے میں دھت میرے پاس آیا. کہنے لگا ایڈوانس پیسے لیے ہیں تم نے مجھ سے، مجھے زیادہ نخرے مت دکھاؤ. میں رونے لگی. سر وہ میری مجبوری تھی، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں یہ سب نہیں کر سکتی. آپ مجھے مہلت دے دیں، میں اپنی سیلری میں سے آپ کے پیسے کٹوا دوں گی. وہ کہنے لگا مائی فٹ سیلری، کم آن چلو میرے ساتھ ہوٹل کے روم میں. وہ مجھے اپنی گرفت میں لے کے اس کلب سے باہر جانے لگا. وہ کلب ایک ہوٹل کے انڈر گراؤنڈ فلور پہ بنا ہوا تھا. وہ مجھے زبردستی باہر لے گیا. میں بار بار کہنے لگی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. زارون یہ سب دیکھ رہا تھا. تیز قدموں سے وہ ہمارے پیچھے آیا. جیسے ہی وہ باہر آیا وہ لڑکا میرا بازو پکڑ کے مجھے زبردستی لفٹ میں لے جانے لگا. دیکھو میں کسی پہ بھی مفت کے پیسے نہیں لٹاتا، پیسے تم لے چکی ہو، اس لیے میں تمہارے نخرے بالکل نہیں دیکھوں گا. تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک میرا دل نہ بھر جائے. وہ مجھے لفٹ میں لے جا چکا تھا. اس سے پہلے کہ وہ لفٹ بند کرتا، زارون نے لفٹ کے اندر اپنا پاؤں رکھ دیا اور اندر آ گیا. کہنے لگا جب لڑکی تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے تو زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے. وہ کہنے لگا میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں تمہارا معاملہ نہیں ہے، دور رہو. یہ لڑکی میری پرسنل سیکرٹری ہے، مجھ سے 5 لاکھ ایڈوانس لے چکی ہے، اس لیے میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا. زارون کہنے لگا تم نے کیا اسے یہ بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ یہ کرنے والے ہو؟ یہ لڑکی راضی تھی کیا اس بات پہ؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، میں نے پیسے دیے ہیں، اب میری مرضی، میں چاہے جیسے مرضی وصول کروں. اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا، زارون نے اس کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے دھکا دیا. وہ لفٹ کی دیوار کے ساتھ جا کے لگا. پھر میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے اپنے پیچھے چھپا چکا تھا. میں نے کہا پلیز مجھے بچا لیں. وہ لڑکا کہنے لگا تم ہوتے کون ہو اس لڑکی کو بچانے والے؟ زارون نے چیک بک جیب میں سے نکالی اور 8 لاکھ کی رقم درج کر کے اس لڑکے کے منہ پہ مارا. کہنے لگا اٹھاؤ اپنے پیسے، اور اس کے بعد کسی بھی عزت دار لڑکی کا سودا مت کرنا، اور اگر کرنا پڑے تو پہلے پوچھ لینا کہ کیا وہ اپنی عزت بیچنا چاہتی ہے کہ نہیں. یہ کہتے اس نے لفٹ کا دروازہ دوبارہ سے کھولا. ہم دوبارہ سے گراؤنڈ فلور پہ پہنچ چکے تھے. میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے باہر لے آیا. کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آئی ایڈوانس میں پیسے مانگتے ہوئے؟ آپ کو نہیں پتا ہر باس شریف نہیں ہوتا.
میں رونے لگی. میں نے کہا پیسے مانگنا میری مجبوری تھی, مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی. میری ماں بیمار ہے, مجھے ان کے ہارٹ کا آپریشن کروانا تھا. میں آپ کے پاس بھی نوکری کے لیے آئی تھی, لیکن آپ کو لگا شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں تو آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہوں گی, لیکن مجھے آپ یاد ہیں. پھر مجھے سر افضل نے نوکری پہ رکھ لیا. میں نہیں جانتی تھی وہ میرے ساتھ ایسا کریں گے. انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا, بس یہ کہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ ان کے پیسے واپس کروں. اور آج بھی مجھے جھوٹ بول کے یہاں لائے تھے کہ ایک ضروری میٹنگ پہ جانا ہے. میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں. میں رونے لگی. وہ کہنے لگا آؤ میرے ساتھ, تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں اور کل میرے آفس آ جانا, میں تمہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دوں گا. میں یہی چاہتی تھی. اس نے مجھے گھر چھوڑا. کہنے لگا دیکھنے میں تو یہ اچھا خاصا گھر لگ رہا ہے. میں نے کہا جی میری ماں یہاں نوکری کرتی ہیں, ہمیں کوارٹر ملا ہوا یہاں ایک, بس ان لوگوں کا احسان ہے. میری پڑھائی کے اخراجات ان لوگوں نے پورے کیے ہیں. میری ماں ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں. میں ان کا مزید احسان نہیں لینا چاہتی, اس لیے جاب کرنا چاہتی ہوں اور کر بھی رہی ہوں. بہت قرضہ ہے جی ان لوگوں کا ہمارے سر پہ, آہستہ آہستہ وہ بھی اتارنا ہے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, کل آ جانا جاب پہ. جب اس کی گاڑی چلی گئی تو میں نے اپنا سانس بحال کیا. پھر بنگلے کی بیل دی. چوکیدار نے دروازہ کھولا. میں نے کہا دار جی سو گئے؟ کہنے لگا جی بی بی جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اپنے کمرے میں آئی. شاور لے کے میرا دل اور دماغ کا غصہ کچھ کم ہوا. آرام دہ لباس پہن کے میں اپنے بیڈ پہ لیٹ چکی تھی. تبھی میرے موبائل پہ کال آئی. میں نے فون اٹھایا تو وہ نوجوان تھا. کہنے لگا میڈم کیسا لگا آپ کو میرا ڈرامہ؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس, آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ ہنسنے لگا. تو پھر آپ کا دیا ہوا چیک کیش کروا سکتا ہوں؟ میں نے کہا یس کیوں نہیں, لیکن دیکھو بات اپنے تک رکھنا. وہ کہنے لگا آپ فکر ہی نہ کریں. میں اگلے روز سادہ سا لباس پہن کے زارون کے آفس میں پہنچی. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا اوہ آ گئی آپ, رکے میں اپنی سیکرٹری سے کہتا ہوں وہ آپ کو کوئی بھی جاب دے دے. اس نے انٹر کام پہ بات کی. ایک خوبصورت سی لڑکی آفس میں داخل ہوئی. وہ کہنے لگا کوئی بھی چھوٹی موٹی جاب پہ رکھ لیتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. پھر کہنے لگا آپ کو ٹائپنگ آتی ہے؟ میں نے کہا یس سر مجھے اور بھی بہت کچھ آتا ہے, آپ ایک بار میری فائل تو دیکھیں. کہنے لگا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کیا جانتی ہیں اور اس کے مطابق انہیں کوئی بھی کام دے دیں. بڑا مدافعانہ انداز تھا. 1 مہینے کے اندر اندر میں کافی کچھ سیکھ چکی تھی اور آلریڈی مجھے بہت کچھ آتا تھا. میں نے شروع سے ہی بزنس کے متعلق ہی پڑھا تھا. میرے لیے وہ سب کچھ مشکل نہیں تھا. اب میرا اگلا مقصد جہانگیر کی سیکرٹری کو وہاں سے ہٹانا تھا. اس کے آفس میں بھی ایک لاکر بنایا گیا تھا جہاں پہ لاکھوں کی رقم ہوتی تھی, اور اس کے لاکر کے کوڈز اس کی سیکرٹری کو اچھی طرح سے پتہ تھے. ایک بار میں زارون کے آفس میں اس وقت گئی جب اس کی سیکرٹری وہاں موجود تھی اور شاید اسی سے بات کر رہی تھی. وہ اسے کہہ رہا تھا کہ 2 لاکھ کی رقم نکال کے میرے مینیجر کو دے دیں. وہ اس وقت کوڈ ملا رہی تھی. میں نے بڑی خاموشی سے وہ کوڈ نوٹ کیا. جیسے ہی وہ پیچھے پلٹی کہنے لگی مس ہانیہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا وہ میں یہ فائل دینے آئی تھی. کہنے لگی یہاں رکھیں اور جائیں یہاں سے. میں فوراً سے چلی گئی. لیکن چند روز بعد موقع دیکھ کے میں نے اس لاکر سے کوڈ ملا کے اچھی خاصی رقم نکال کے اپنے پرس میں رکھ لی. اور یہ کرنے سے پہلے میں آفس کے کمرے کی ساری لائٹس بند کر چکی تھی تاکہ کمرے میں لگا کیمرہ مجھے نہ دیکھ سکے. میں نے پیسے اپنے پرس میں ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گئی. کچھ دیر بعد زارون کی سیکرٹری اندر گئی. کچھ گھنٹوں بعد جب زارون اندر گیا تو میں باہر اپنے کیبن میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ مصروف تھی. کچھ دیر بعد اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور بڑے غصے سے بلایا. وہ اپنا کیبن چھوڑ کے وہاں چلی گئی. اندر کمرے سے زارون کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ میرے پیسے کہاں گئے؟ مس حمیرہ کوڈ آپ کو ہی پتہ تھا, کہاں ہیں پیسے؟ سب لوگ زارون کی آواز سن کے پریشان ہوئے. سب کی نظروں سے بچتے میں حمیرہ کے کیبن میں آ گئی اور اپنے پرس میں سے پیسے نکال کے اس کی دراز میں رکھ دیے اور واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی. زارون اپنے کمرے سے باہر آیا تو بہت غصے میں تھا. کہنے لگا کس نے میرے لاکر سے پیسے نکالے ہیں؟ مجھے شرافت سے سچ سچ بتا دو ورنہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. حمیرہ رو رہی تھی. جب زارون نے اپنے ایک امپلائی سے کہا کہ وہ حمیرہ کے کیبن کی تلاشی لے.
जैसे ही उसके केबिन का दराज खुला तो उसमें से पैसे रखे थे। हुमैरा रोने लगी कि उसे नहीं पता कि ये पैसे उसके दराज में कैसे आए, मगर ज़ारून ने उसे खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया। मेरा रास्ता साफ हो चुका था क्योंकि ज़ारून हुमैरा की जगह मुझे दे चुका था। अब उसका हर काम मैं करती थी, उसके साथ मीटिंग पे भी मैं जाती थी और हमारे बीच बेतकल्लुफ़ी बढ़ने लगी। और वजह मैं थी। मैं ख़ुद उसे मुतासिर करना चाहती थी ताकि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे, मेरी मोहब्बत में पागल हो जाए और फिर मैं उससे अपने भाई का बदला ले सकूं। मेरे इस इरादे से दारजी बेखबर थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। एक बार हम मीटिंग पे गए तो ज़ारून मीटिंग में मसरूफ़ था। मैं बहाना करके रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। उसकी गाड़ी के टायर से हवा निकाल दी, इतनी कि वो गाड़ी आधे घंटे बाद रुक जाए, क्योंकि आधे घंटे की मुसाफत के बाद सुनसान रास्ता था। मुझे मालूम था कि मौसम मानसून का है, मौसम के तेवर में देख चुकी थी। अपना काम करके मैं वापस रेस्टोरेंट में आके बैठ गई। मीटिंग के बाद ज़ारून कहने लगा, चलें हानिया, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं, लेकिन मैं चाहती थी कि देर हो जाए। मैंने कहा, सर भूख लग रही है, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। कहने लगा, तो आप ऑर्डर करें। मैंने खाना मंगवा लिया और बहुत धीरे धीरे खाने लगी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था क्योंकि उसने मुझे वापस छोड़ना था। रात का अंधेरा छा चुका था तब तक मैंने खाना ख़त्म किया, मगर जैसे ही वो मुझे छोड़ने के लिए निकला, गाड़ी एक सुनसान सड़क पे जाके रुक गई। वो गाड़ी से उतरा तो जी भर के बेजार हुआ। कहने लगा, टायर में हवा बहुत कम है, यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा, सर आप मैकेनिक को ले आएं, मैं गाड़ी में वेट कर लूँगी। वो कहने लगा, नहीं आप मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं आपको कैसे सुनसान सड़क पे छोड़ दूँ। मैंने कहा, सर आप जाएं, मैं गाड़ी लॉक करके बैठ जाऊँगी। मैंने गाड़ी लॉक कर ली, तभी बारिश भी शुरू हो गई। वो अपना कोट उतार के गाड़ी में ही रख के गाड़ी का टायर उतार के जा चुका था। जब मैंने उसी लड़के को फ़ोन पे बात की जिसे पहले अपने काम के लिए बुलाया था, मैंने उसे फिर से पैसों का लालच दिया और उसे बुला लिया। वो गाड़ी लेके आया था। उसने गाड़ी ज़ारून की गाड़ी के पीछे खड़ी की। मैं भी गाड़ी से बाहर आ गई। मैं बारिश में भीग चुकी थी। जैसे ही मैंने दूर से ज़ारून को आते देखा, मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करो। मैं बाजू से अपनी आस्तीनें फाड़ चुकी थी। बचाओ बचाओ का शोर मचाने लगी। वो लड़का मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त पे धकेलने लगा। ये देख के ज़ारून भागते हुए गाड़ी तक पहुंचा। तब तक वो लड़का मुझे उस सीट पे बिठा चुका था। तभी ज़ारून ने उसकी शर्ट को पीछे की जानिब से पकड़ा और उसे पीछे खींचा। वो पल पे मुझसे जुदा हुआ और फिर वो उसे मारने लगा। मैं जल्दी से बरसती बारिश में गाड़ी से बाहर निकली और ज़ारून के साथ लग गई ताकि वो उस नौजवान को छोड़ दे। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे बचा लें। तब तक ज़ारून की गिरफ्त उस लड़के पे ढीली पड़ चुकी थी। उस लड़के ने जल्दी से अपना आप छुड़वाया, फ़ौरन से अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और भाग गया। मैं रोए जा रही थी। मैं जानबूझ के उसके सीने के साथ चिमट चुकी थी। जानती थी कि ये गलत है, लेकिन उस वक्त मेरे सर पे अपने भाई की मौत के बदले का भूत सवार था। पहले तो वो साकत खड़ा रहा जैसे कुछ अनहोनी सी हो गई हो। फिर मेरी सिसकियां सुन के धीरे से मेरी कमर पे हाथ रख चुका था। फिर मेरी कमर को सहलाने लगा। मैंने कहा, अगर आप वक्त पे ना आते वो शख्स तो मुझे बर्बाद कर देता। मैं अपना चेहरा ऊपर की ओर से देखने लगी। वो मुझे ही देख रहा था, कभी मेरे चेहरे को, कभी मेरे गीले बालों को, कभी बरसती बारिश के कतरों को जो मेरे चेहरे से गिर के ना जाने कहाँ कहाँ जा रहे थे। मुसलसल मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था या फिर मेरी आंखों में। मैं उसके साथ लगी हुई थी, उसकी आंखों में देखने लगी। वो बुरी तरह से चौंका, जैसे होश की दुनिया में वापस आया हो। आप गाड़ी में बैठे, मैम, आपको छोड़ देता हूँ। मेरे कपड़े फट चुके हैं। अगर बंगले के मकीनों ने मेरे फटे कपड़े देखे तो मेरे किरदार पे शक करेंगे। आपको नहीं पता, मैं बहुत मुश्किल में आ जाऊंगी। उस बंगले में रहने वाले मकीनों को हर बात का मुझे जवाब देना पड़ता है, क्योंकि मेरी माँ उनसे बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुकी हैं। वो मुझ पे हाकिम बन के बैठे हैं। आप मेरे साथ चलें। मैं गाड़ी में बैठ गई
اس نے اپنا کوٹ مجھے دیا، کہنے لگا آپ اسے پہن لیں۔ میں نے وہ کوٹ پہن لیا۔ جیسے ہی میرے بنگلے کے باہر اس نے مجھے اتارا، میں اندر چلی گئی۔ آج میں ایک کڑی آزمائش دے کے آئی تھی۔ اپنے دشمن کے ساتھ محبت کا ناٹک کرنا میرے لیے ایک اذیت سا بن گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کے میں بہت روئی، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے کرنا پڑا اپنے بھائی کے بدلے کو لینے کے لیے۔ وہ بھائی جس سے میں بہت محبت کرتی تھی، جو میرا سب کچھ تھا۔ مجھے احمد بھائی کی یاد شدت سے آئی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد ایک وہی تو تھے جنہوں نے مجھے رونے نہیں دیا تھا، ہمیشہ مجھ سے پیار کیا تھا، میرے آنسوؤں کو کبھی رخسار پہ بہنے نہیں دیا تھا۔ کہتے تھے تم مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو، اور اب مجھے ہمیشہ کا گھاؤ دے کے جا چکے تھے۔ مجھے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے شاور لیا اور لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے فون پہ زارون کا نمبر جگمگایا۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ پہلی بار اس نے مجھے مس ہانیہ نہیں بلکہ ہانیہ کہا تھا۔ میں نے اسے اپنا نام غلط بتایا تھا تاکہ وہ یہ نہ جان سکے کہ میں کس کی پوتی ہوں، کس کی بہن ہوں۔ میں نے کہا جی سر کہیے۔ وہ کہنے لگا وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں سر، آپ کے کوٹ نے میری عزت رکھ لی تھی۔ وہ کہنے لگا اوکے۔ میں نے نوٹ کیا اس نے ابھی بھی فون بند نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا سر کچھ اور کہنا ہے آپ نے یا میں فون رکھ دوں؟ کہنے لگا نہیں، مجھے بس آپ کی فکر تھی۔ اوکے بائے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی نیندیں شاید اڑ چکی تھیں۔ آفس میں اب اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ اب وہ مجھ سے لاپرواہ نہیں رہتا تھا، مجھے کنکھیوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اکثر میٹنگ جب ریسٹورنٹ میں کرنی پڑتی تو کلائنٹ کے جانے کے بعد بھی مجھ سے باتیں کرتا رہتا۔ اتنا تو میں جان چکی تھی کہ اب میں اس کی عام سی امپلائی نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیے میں جلا چکی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ناٹک مجھے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ زارون جہانگیر تھا، جسے جو چیز ایک بار پسند آ جائے تو وہ اسے حاصل کر کے چھوڑتا تھا۔ ایک بار مجھے شاپنگ مال کے لیے لے گیا، مجھے ایک جولری شاپ پہ لے گیا۔ کہنے لگا مجھے کسی کو گولڈ گفٹ کرنا ہے ہانیہ، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں نے ایک رنگ پسند کی، اس نے فوراً سے خرید لی۔ میں نے مسکرا کے پوچھا سم ون اسپیشل؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ویری اسپیشل۔ میں نے کہا ہاؤ سویٹ، پھر تو وہ بہت لکی ہے جو آپ کے لیے اسپیشل ہے۔ میری بات پہ مسکرایا، کہنے لگا یہ تو ہے، جو زارون کو پسند آئے وہ لڑکی عام سی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا سر کیا وہ جانتی ہے کہ آپ اسے لائک کرتے ہیں؟ کہنے لگا اس کا لائک کرنا اتنا اہم نہیں ہے، بس میں نے پسند کر لیا یہ کافی ہے۔ اس کی اس بات پہ میں پہلی بار بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا سر اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا ہانیہ کہ زارون کسی لڑکی کو پروپوز کرے اور وہ انکار کر دے۔ اس کی آنکھوں میں جیت کا خمار تھا، جیسے جسے چاہے حاصل کر لے گا۔ میں نے کہا پھر بھی اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ کہنے لگا شرافت سے مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اس کی اس بات پہ میں اچنبھے میں آئی تھی۔ میں نے کہا مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک قدم آگے بڑھی، لیکن مجھے رکنا پڑا کیونکہ وہ میرا بازو پکڑ چکا تھا، مجھے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ ہانیہ میں مذاق نہیں کرتا، جسے زارون چاہے اس کا مطلب وہ اس کی ہو گئی، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ پہلی بار میرا دل خوف زدہ ہوا تھا۔ گھر واپس آ کے میں کافی دیر یہ سوچتی رہی کہ جو کھیل میں کھیل رہی ہوں کہیں پھنس تو نہیں جاؤں گی۔ مجھے اب زارون کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اگلے روز وہ مجھ سے کہنے لگا چلے میرے ساتھ میٹنگ ہے۔ میں نے کہا سر لیکن آپ نے اچانک سے کیسے میٹنگ ارینج کر لی؟ آج تو کسی کلائنٹ نے نہیں آنا تھا، میرے ریکارڈ میں تو نہیں ہے یہ بات۔ میں نے ڈائری کھولی مگر زارون نے ڈائری پکڑ کے ایک طرف رکھ دی۔
پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آفس سے باہر لے آیا، گاڑی میں بٹھا کے ایک شاندار اور شہر کے مہنگے ترین ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے میوزک اسٹارٹ ہو چکا تھا، جہاں جہاں میں پاؤں رکھ رہی تھی گلاب ہی گلاب تھے۔ پھر وہ مجھے ایک ٹیبل کے پاس لے آیا، میرے لیے کرسی بھی خود کھسکائی، میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، سامنے ٹیبل پر فلاور بوکے پڑے تھے۔ کہنے لگا ہانیہ ول یو میری می؟ یہ بات سن کے پتہ نہیں کیوں میں سچ مچ نروس ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے وہی مخملی ڈبیا نکالی اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ میں نے کہا سوری سر، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کے اور میرے درمیان کچھ بھی کامن نہیں ہے، آپ میری حیثیت سے بہت اوپر ہیں۔ کہنے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا، اپنا ہاتھ مجھے دو۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ میرے سامنے تھا۔ نو سر، میں سچ تو یہ تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں پہننا چاہتی تھی۔ میرا دشمن تھا وہ، مجھے نفرت تھی اس سے۔ میں نے سب کچھ بدلے کے لیے کیا تھا۔ تیسری بار اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ دو، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی انگوٹھی پہنا دی۔ لو، ہو گیا ہمارے بیچ کا فرق ختم۔ آج سے تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ مجھے لگا میں نے اپنے ہاتھ میں انگارہ سا پہن لیا، شاید میری برداشت ختم ہوئی تھی۔ میں نے انگوٹھی اتار کے ٹیبل پہ پٹکی اور تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا، لیکن میں سامنے سے آنے والی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ مگر وہ جی تو ریڈرز، کیا ابرش کرے گی اپنے دشمن سے نکاح؟ جلدی جلدی اپنی رائے دیں۔